اس ٹائم میں موجود ہوں مکہ مکرمہ میں اور میں داخل ہو رہا ہوں مسجد الحرم کی حدود میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت ولاگ کے ساتھ میں ڈاکٹر محمد فرجاد اصغر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ٹائم میں مسجد الحرم کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں اور یہ وہ رستہ ہے جہاں سے آگے صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہو۔ فائنلی ایک لمبے چوڑے انتظار کے بعد ہم لوگ یہاں سے مسجد الحرم کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسجد الحرم کے شروع میں جو چوک ہے اسے کبوتر چوک کہتے ہیں، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں کبوتر موجود ہوتے ہیں۔ زائرین ان کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالتے ہیں۔ اس جگہ کو کراس کر کے بالکل سامنے گیٹ نمبر 79 ہے، جسے باب العمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے زائرین مسجد الحرم کی اس حدود میں داخل ہوتے ہیں جہاں سے وہ عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ایک کوریڈور آتا ہے جو کہ ہمیں بالکل خانہ کعبہ کے پاس لے جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آنے والے زائرین داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس دوران آپ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس چیز کا میں خود آئی وٹنس ہوں، کیونکہ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم خانہ کعبہ ہمارے بالکل سامنے ہے اور یہاں سے نیچے اتر کر ہم حرم کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ موجود ہے اور یہیں پر ہی لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ تصویر میں خانہ کعبہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت میں بہت بڑا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 50 فٹ جبکہ اس کی چوڑائی تقریباً 35 فٹ ہے۔ مسجد الحرم 4000 اسکوائر میٹر کے ایریے پر بنی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کی کیپیسٹی تقریباً 40 لاکھ ہے، مطلب کہ ایک وقت میں اس میں 40 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے مقام ابراہیم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے بعد طواف کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور پھر صفا مروہ کی طرف جایا جاتا ہے۔ صفا مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے۔ اس وقت آپ کی سکرین پر جو مناظر ہیں یہ صفا کی پہاڑی کے ہیں، جسے ایک فریم اور شیشے کے ذریعے کور کیا گیا ہے۔ یہاں سے سعی شروع ہوتی ہے جس میں صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا کی طرف چکر لگائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرتا ہے۔ جب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیوی یعنی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑ دیا۔ اس وقت یہ جگہ بالکل بیابان جنگل ہوا کرتی تھی۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ پر موجود تھی۔ یہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے لیے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا کی طرف جاتی، اور ان دونوں کے درمیان ایک مقام پر
دوڑ کر پیچھے دیکھتی کہ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حج اور عمرے کا ایک رکن بنا دیا۔ آج تمام حاجی اور زائرین جو عمرے کے لیے وہاں جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اور اپنی سعی مکمل کرتے ہیں، اور وہ مقام جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھیں، اس مقام پر مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ وہاں پر دوڑ کر اس جگہ سے گزریں۔ اس ٹائم آپ کی اسکرین پر جو مناظر ہیں یہ مروہ کی پہاڑی کے ہیں۔ سعی کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جن کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ صفا سے مروہ تک پہلا چکر، جبکہ مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور اسی طریقے سے 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں، اور اس کا اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عمرہ کے نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سعی ختم ہوتی ہے، یعنی مروہ کی پہاڑی کے پاس۔ یہاں پر لوگ اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر لوگ یعنی کہ مرد اپنے بالوں کو کاٹتے ہیں، جبکہ عورتیں جو ہے اپنے بالوں کا کچھ حصہ کٹ کرتی ہیں، جسے قصر کرنا کہتے ہیں۔ یہ اس ٹائم ہم لوگ مسجد الحرام کے اندر بیسمنٹ میں موجود ہیں، جسے پریئر ایریا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ بیٹھ کر اپنی عبادات کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق مسجد الحرم میں ایک نماز کا 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جگہ پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہاں عبادات کرنے کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك